ہمارے اندرونی معاملات اچھے ہوتے تو بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوتے. کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی سپورٹ اور شہرت کے باوجود بار بار ناکام ہو رہے ہیں؟ ہماری نیتوں میں فرق ہے یا پھر آپس کے اختلافات ہیں؟ ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو مقصد سے ہٹ کر ہیں. سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی تو دور، آج انہیں معالج بھی نہیں مل رہا. آڈیو لیک کیس میں علی امین گنڈاپور اور شریک ملزم اسد فاروق پر فرد جرم عائد. اسلام آباد سیشن کورٹ نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری معطل کرتے ہوئے اشتہاری کی کارروائی ختم کر دی. کوئی پارٹی رہنما نہیں کہہ رہا کہ ہم بانی پی ٹی آئی کے علاج میں رکاوٹ ہیں. یہ باتیں محسن نقوی اور تارڑ صاحب کر رہے ہیں. علیمہ خانم کہتی ہیں اگر پارٹی رہنما بانی پی ٹی آئی کے لیے لڑنا نہیں چاہتے تو سائڈ پر ہو جائیں. جو پارٹی رہنما بانی کو کچھ نہیں کہہ سکتے وہ ان کی فیملی کو نشانہ بنا رہے ہیں. علی امین گنڈاپور کے استعفے کا پیغام بانی نے ہمارے ہاتھ نہیں بھیجا، میڈیا سے کہا تھا. جب یہ ہمیں کچھ کہتے ہیں تو اصل میں انہیں غصہ بانی پر ہے. شاندانہ گلزار کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا. اپنے بھائی کے لیے لڑائی جاری رکھیں گے. علاج کے لیے پارٹی نے تعاون کیا تو ہاتھ جوڑ کر شکر ادا کریں گے. اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، مری اور جہلوں میں سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن. 31 غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا. اسلام آباد میں آپریشن کے دوران 12 بور کی 233 بور کی 2 رائفلیں، 30 بور کا پستول، 1 خنجر اور 107 گرام منشیات برآمد کی گئیں. پولیس حکام کے مطابق غیر رجسٹرڈ افغان شہریوں کے خلاف کارروائی بلا امتیاز جاری رہے گی. اور کراچی اورنگی ٹاؤن میں رحمت چوک پر بچہ کھلے نالے میں گر گیا. بچہ اپنے دوست کی مدد سے نالے سے باہر نکل آیا. کھلا ہوا نالا یو سی چیئرمین کے دفتر کے باہر ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے درخواستیں دینے کے باوجود نالوں کو بند نہیں کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ کی ملاقات. گلگت کے الیکشن کے دوران سیکیورٹی، امن و امان اور سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال. یار محمد خان نے کہا گلگت بلتستان میں سی ٹی ڈی کو جلد آپریشنل کیا جائے گا. محسن نقوی نے کہا سی ٹی ڈی کو جدید ٹیکنالوجی اور اسلحے کے حوالے سے پوری مدد مہیا کریں گے. الیکشن میں اضافی نفری فراہم کی جائے گی. گلگت بلتستان کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے. محفوظ اور پرامن ماحول سیاحت کے فروغ کی بنیادی ضرورت ہے. T20 ورلڈ کپ کا سپر 8 مرحلہ آج سے شروع ہوگا. پاکستان اور نیوزی لینڈ مد مقابل آئیں گے. میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا. کولمبو میں گزشتہ روز بارش کی وجہ سے پریکٹس سیشن منسوخ. آج دوپہر 1 بجے کے بعد ہلکی بارش کی پیشگوئی. شری لنکن محکمہ موسمیات کا کہنا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ متاثر نہیں ہوگا. T20 ورلڈ کپ کے ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں پاکستان کو نیوزی لینڈ پر برتری. امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ کا نیا اقدام. تمام ممالک پر 10% ٹیرف عائد کر دیا. صدر ٹرمپ نے ٹیرف سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں عدالت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اختیار چھین لیا. تمام ممالک کے لیے ایک ہی ٹیرف کی سطح پر واپس جائیں گے. طریقہ مختلف ہوگا. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا تمام ممالک سے معاہدوں کی پاسداری اور آگے بڑھنے کی اپیل کرتے ہیں. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سپریم کورٹ پر برہم. ٹیرف کے خلاف عدالتی فیصلے کو شرمناک اور مایوس کن قرار دیا. کہا ججوں نے امریکی مفادات کو نظر انداز کیا. عدالتی فیصلے کے خلاف پلان بی موجود ہے. ٹیرف امریکہ کو عظیم بناتا ہے. یہ امریکہ کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے. میرے پاس مزید مضبوط اختیارات بھی ہیں. فیصلے پر وہ ملک بہت خوش ہیں جو برسوں سے امریکہ کو لوٹ رہے ہیں. امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ ٹیرف کو کالعدم قرار دے دیا تھا. فیصلے میں کہا غیر ملکی تجارتی شراکت داروں پر ٹیرف غیر قانونی ہے. ٹرمپ نے اختیارات سے تجاوز کیا. عدالتی فیصلے کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی. وال اسٹریٹ پر کاروبار مثبت زون میں بند ہوا.
وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ کے دورے کے بعد لندن پہنچ گئے. نائب وزیر اعظم مساق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی ہمراہ. وزیر اعظم خصوصی طیارے کے ذریعے لندن کے لوٹن ایئرپورٹ پہنچے. وزیر اعظم نے امریکہ میں غزہ بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس میں شرکت کی. صاحبزادہ حامد رضا کو جیل میں 111 دن سے زائد ہو چکے. کیا اتحادیوں میں سے کوئی رہنما ملاقات کرے گا؟ اہل خانہ کا صاحبزادہ حامد رضا کے ایکس اکاؤنٹ پر سوال. وزیر دفاع خواجہ آصف سمیت نون لیگ اور پی پی رہنماؤں نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیا. خواجہ آصف نے لکھا، پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، کلٹ ہے. سیاسی سوچ، سیاسی رفاقت کا کوئی تصور نہیں. بانی پی ٹی آئی کے سوا ہر لیڈر کو گالیاں پڑ چکی اور پڑتی رہیں گی. ان سب میں قدرے مشترک ہے کہ چاہتے ہیں بانی اندر رہیں، ان کی دکانیں کھلی رہیں. ناصر حسین شاہ نے لکھا، ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے. آپ ان سے توقع کر رہے ہیں جو پارٹی نہیں فین کلب ہے. کلٹ کو ایک شخص کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. بیرسٹر عقیل ملک، ہنا پرویز بٹ اور سحر کامران نے بھی پی ٹی آئی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا. پیپلز پارٹی نے گورنر سندھ کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا. سینئر وزیر شرزیر انعام میمن کہتے ہیں، گورنر ہاؤس میں نفرت انگیز باتیں ہوئیں. گورنر ہاؤس آئینی ادارہ ہے، اس چیز کے لیے نہیں کہ وہاں تعصب کی گفتگو کریں. گورنر ہاؤس میں صوبے اور وفاق کے خلاف تقریر ہوئی. سندھ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا رد عمل، کہا کبھی تقسیم کی بات نہیں کی. اختیارات کی تقسیم چاہتے ہیں، کسی کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا. میرا جواب میرا کام ہے. گورنر ہاؤس میں قومیت نہیں پوچھی جاتی. صوبے میں کسی قومیت کے ساتھ ظلم ہوگا تو میں اور یہ ہاؤس آواز اٹھائے گا. پیر محمد شاہ ایک بار پھر کراچی کے ڈی آئی جی ٹریفک تعینات. پیر محمد شاہ کو 30 جنوری کو ایس این جی ڈی بھیجا گیا تھا. مظہر نواز شیخ کو ڈی آئی جی ٹریفک کا اضافی چارج دیا گیا تھا. وزیر داخلہ سندھ نے ٹریفک پولیس کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا. امریکہ نے ایران سے یورینیم افزودگی مکمل طور پر روکنے کی درخواست نہیں کی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، ابھی ہم اس مسئلے پر بات کر رہے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام بشمول افزودگی پرامن ہے اور پرامن رہے گا. ایران نے ہمیشہ کہا ہے کسی بھی حالت میں افزودگی کو مکمل طور پر روکا نہیں جائے گا. سینئر ایرانی سفارتکار کا کہنا ہے، فریقین کے درمیان مذاکرات کا اگلا مرحلہ 2 سے 3 دنوں میں متوقع ہے، جس میں واشنگٹن کو ممکنہ معاہدے کا مسودہ پیش کیا جائے گا. نائجیریا کی ریاست زمفارا میں گاؤں پر مسلح افراد کا حملہ، کم از کم 50 افراد قتل. خبر ایجنسی کے مطابق حملہ آوروں نے خواتین اور بچوں کو بھی اغوا کر لیا. حملہ آور شام 5 بجے سے صبح 3:30 بجے تک کارروائی کرتے رہے. حملہ آوروں نے گھروں کو آگ لگائی، فرار ہونے والوں پر فائرنگ کی. کراچی اورنگی ٹاؤن میں دودھ کی 2 دکانوں میں ڈکیتی، 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 ملزمان 17 لاکھ روپے لوٹ کر فرار. متاثرہ دکانداروں نے مقدمہ درج کرا دیا. کراچی بلوچ کالونی میں جائیداد کے تنازع پر بھائیوں میں جھگڑے کے دوران گولیاں چل گئیں. ایک بھائی قتل، دوسرا زخمی. پرانا گولی مار میں بچوں کی لڑائی میں بڑے بھی کود پڑے. فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی ہوئے. کراچی میں رات گئے مبینہ پولیس مقابلے، 4 ملزمان گرفتار. اسٹیل ٹاؤن کے قریب ملیر پولیس کے ساتھ مقابلے میں زخمی ملزم صادق افغانی اور شوٹر گرفتار. ملزم متعدد سنگین جرائم میں مطلوب تھا. ملزم نے ساتھیوں کے ہمراہ سب انسپکٹر کو فائرنگ کر کے شہید کیا تھا. گلشن اقبال میں مبینہ پولیس مقابلے کے بعد 2 اسٹریٹ کرمنل گرفتار. پولیس کے مطابق اہلکاروں نے 13 ڈی سے مکہ چوک تک ملزمان کا تعاقب کیا. مکہ چوک کے قریب شہریوں نے ڈاکو پر تشدد بھی کیا. 3 ہٹی برج کے نیچے ندی کنارے پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز میں مقابلہ. فائرنگ کے تبادلے میں زخمی 1 ملزم گرفتار.
سجاول میں کراچی پولیس کے موبائل سے منشیات پکڑی گئی. عینی شاہدین کے مطابق موبائل میں شراب اور گٹکا موجود تھا. پولیس وین تیز رفتاری کے باعث ٹرک سے ٹکرائی. موبائل میں ایک پولیس اہلکار اور ایک سادہ لباس شخص سوار تھا. سجاول پولیس موقع پر پہنچ کر اہلکار اور مشتبہ شخص کو ساتھ لے گئی. آئی جی سندھ جاوید آلا موڈھو نے سجاول میں پولیس موبائل میں مضر صحت خام مال کی منتقلی کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی. اینٹی نارکوٹکس فورس کی اسلام آباد اور راولپنڈی میں کارروائی. طلبہ کو کوکین اور آئس فراہم کرنے والا نائجیرین منشیات نیٹ ورک پکڑا گیا. غیر ملکی منشیات نیٹ ورک کے سرغنہ سمیت 2 کارندے گرفتار. مزید افراد کی تلاش کے لیے تحقیقات جاری. فیصل آباد کے علاقے گلبرگ میں کیفے کی مالکہ پر تشدد کرنے والا ملزم گرفتار. پولیس کے مطابق بااثر ملزم مدثر نے کیفے کی مالک مریم کو مبینہ پارٹنرشپ کا کہا. خاتون کے انکار پر ملزم نے کیفے میں گھس کر خاتون پر تشدد کیا اور دھمکیاں دی. گلبرگ پولیس نے ملزم مدثر کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں غیر قانونی سونے کی کان کنی پر پابندی عائد کر دی. سوابی، سوات، نوشہرہ، کوہاٹ، کرک میں سونے کی غیر قانونی کان کنی پر دفعہ 144 نافذ. محکمہ داخلہ کے اعلامیے کے مطابق دریائے سندھ، دریائے کابل کے کناروں پر مائننگ پر 60 روز کے لیے پابندی ہوگی. ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو فوری عمل درآمد کی ہدایت. غیر قانونی کان کنی میں ملوث عناصر کا سامان ضبط کیا جائے گا. وائٹ کالر لوگ ہیں جو ابھی اتنے پریشان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جو ہے مدد کریں. کسانوں میں یا پورے سال بھیک مانگتے ہیں یہ لوگ نا، ان کا کام ہے، یہ کاروبار ہے ان کا. ہاں دو تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، وہ 1-1 کلومیٹر دور تک پیچھے آ رہے ہوتے ہیں. اگر کسی ایک کو دے دو پیچھے 10-12 کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کراچی میں رمضان شروع ہوتے ہی بھیکاریوں کی الغار. گداگروں نے شہر کو 30 دن کے لیے اپنا مسکن بنا لیا. ہوٹلوں، شاپنگ سینٹر، بس اڈوں، مسجدوں میں بڑی تعداد میں ہر آنے جانے والے سے بھیک مانگتے ہیں. تفریحی مقامات پر بھیکاری گروہ سرگرم. شہریوں کا سکون متاثر، انتظامیہ خاموش. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پیشہ ور گداگری کے خلاف کارروائی کی جائے. رمضان کی تیسری سحری کے لیے بھی ملک بھر کے فوڈ پوائنٹس پر غیر معمولی گہما گہمی. کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، کوئٹہ میں ریسٹورانٹس اور ہوٹلوں پر شہریوں کا رش رہا. شہریوں نے پائے، انڈا چنے، انڈا پراٹھا، کباب اور حلوہ پوری سے سحری کی. قابل تعریف ہے ہمارے گورنر صاحب کے، انہوں نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو، اساتذہ کو اپنے ساتھ افطار کا موقع دیا. یہ وید گورنر ہاؤس ہے پورے پاکستان کا، یہاں پہ اس طرح کا انتظام کیا گیا ہے. کامران ڈسوری صاحب نے یہاں پہ کر کے دکھایا اپنے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے. گورنر ہاؤس کراچی میں امید رمضان دسترخوان پر دوسرے روز بھی شہریوں کی شرکت. چینی کانسل جنرل اور کراچی پریس کلب کی منتخب باڈی کے ارکان بنے دسترخوان کے مہمان. تقریب کے اختتام پر شہریوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے. گورنر کامران ٹسوری نے پہلا روزہ رکھنے والے بچوں کو عیدی دی. اور مادری زبان کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. یونیسکو نے 1999 میں 21 فروری کو مادری زبانوں کا دن منانے کا اعلان کیا تھا. صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے مادری زبان کا عالمی دن زبان کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. اردو بطور زبان ہماری وفاقی اکائیوں کو جوڑتی ہے. جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مادری زبانوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے.